بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنی سعد میں گزارے زمانہ رضاعت کے حالات و واقعات بیان کریں گے۔ پارٹ 1، رضاعت کی کہانی، مائی حلیمہ کی زبانی۔ خشک سالی کے دوران اچھی غذا میسر نہ آنے کی وجہ سے میرا دودھ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میرا اپنا بیٹا ساری رات بھوک سے بلکتا اور بلبلاتا رہتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا تھا۔ مگر جب میں عبد المطلب کے پوتے کو دودھ پلانے بیٹھی تو حیرت انگیز طور پر بے تحاشا دودھ اتر آیا۔ ایک طرف سے پلانے کے بعد جب دوسری طرف سے پلانا چاہا تو اس نے منہ پھیر لیا، گویا دوسری جانب رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دی۔ رضاعت کی پوری مدت میں اس کا یہی معمول رہا۔ اللہ اکبر! حقوق عالم کے نگہباں آقا نے رضاعت کے زمانے سے ہی رضائی بھائی کے حق کو تحفظ دے دیا۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ دودھ کافی تھا، میں نے اپنے بیٹے کو بھی پلایا اور وہ بھی اچھی طرح سیر ہو کر سو گیا۔ دونوں بچوں کو آرام سے لٹانے کے بعد اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوئی۔ میرا خاوند اٹھ کر اونٹنی کی طرف گیا کہ شاید یہ مسلسل نچوڑنے سے کچھ نہ کچھ تو دودھ دے گی، مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھن پوری طرح بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے خوب دودھ دوہا اور جی بھر کر پیا۔ قحط کے بعد وہ پہلی رات تھی جو ہم نے پوری آسودگی سے بسر کی۔ پر آسائش رات گزارنے کے بعد صبح جب بیدار ہوئے تو میرا خاوند کہنے لگا، حلیمہ واللہ تو کوئی بڑی ہی مبارک روح لے آئی ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ سواری کی کایا پلٹ گئی۔ واپسی پر سیدہ آمنہ کے لال کو سینے سے لگائے جب میں اپنی سواری پر سوار ہوئی تو اس مولود مسعود کی برکت نے ایسا اثر دکھایا کہ وہی سواری جو آتی دفعہ چلنے سے قاصر تھی اتنی تیز گام ہوئی کہ بار بار کارواں کو پیچھے چھوڑ جاتی۔ لوگ مجھ سے کہتے، حلیمہ ہم پر ترس کھا، اتنی تیز نہ چل کہ ہم تیرا ساتھ نہ دے سکیں۔ میری ساتھی عورتیں حیرت سے پوچھتی، حلیمہ کیا یہ وہی سواری نہیں جو آتے وقت اس قدر لاغر تھی کہ تیرا بوجھ بھی نہیں سہار سکتی تھی اور تجھے بار بار اتر کر پیدل چلنا پڑتا تھا؟ جب میں جواب دیتی کہ سواری تو وہی ہے تو وہ تعجب سے پکار اٹھتی، واللہ اب تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ مولود مشک بار۔ یوں ہی سفر بخیریت تمام ہوا اور جب ہم اپنے گھروں میں پہنچے تو فضا یوں مہک اٹھی کہ بنی سعد کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جس سے کستوری کی خوشبو نہ پھوٹتی ہو۔ نزول برکات۔ اس مبارک بچے کی آمد سے میرے گھر میں خوشحالی اور راحت کا دور دورہ ہو گیا۔ ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، گھاس اور سبزہ نام کو نہ تھا، مگر میری بکریاں جب سر شام صحرا سے واپس آتیں تو ان کے پیٹ غذا سے اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ باقی لوگوں کی بکریاں بھوکی لوٹ کر آتیں اور ان کے نیچے ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا تھا۔ قبیلے والوں کو مجھ پر رشک آتا اور وہ اپنے نوجوانوں سے کہا کرتے تھے، تم بھی وہیں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ نوجوان جواب دیا کرتے، چراتے تو ہم بھی وہیں پر ہی ہیں، مگر اللہ جانے ہماری بکریاں بھوگی کیوں رہ جاتی ہیں۔ اس سرور و فرحت اور خیر و برکت کے عالم میں دودھ پلاتے ہوئے جب 2 سال کا عرصہ گزر گیا تو میں نے دودھ پلانا چھڑوا دیا۔ مائی حلیمہ کی زبانی رضاعت کی کہانی ختم ہوئی۔ دست شفا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے صرف حلیمہ ہی فیضیاب نہیں ہوئی بلکہ بنی سعد کے دیگر افراد کو بھی وافر حصہ ملا۔ قبیلے کا کوئی فرد اگر بیمار پڑ جاتا تو مرض سے متاثرہ حصے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک رکھتے اور مریض اسی وقت شفا یاب ہو جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مبتلا مرض ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پر بھی دست شفا کرایا جاتا اور وہ بھی بھلا چنگا ہو جایا کرتا تھا۔ قادر الکلام قبیلہ۔ بنی سعد کی فصاحت و بلاغت پورے عرب میں مسلمہ تھی۔ ان کے مرد تو کیا عورتیں بھی شاعرہ تھیں۔ مائی حلیمہ کی دعاؤں بھری یہ مختصر سی لوری کتنی پیاری ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، جب یہ بچہ تو نے عنایت کیا ہے تو اسے عمر دراز بھی عطا فرما، اسے بلندیوں تک پہنچا، اسے عروج نصیب فرما اور اس کے ساتھ عداوت کرنے والوں کے مکر و فریب کو ناکام بنا۔ حلیمہ تو پھر بھی خاصی عمر
کی خاتون تھیں۔ ان کی بیٹی شیما جو بالکل نو عمر تھی وہ بھی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاتے ہوئے منظوم آرزوؤں کے نذرانے پیش کرتی رہتی تھی۔ میرا یہ بھائی نہ تو میری ماں سے پیدا ہوا نہ ہی میرے باپ یا چچا کی اولاد میں سے ہے، اس کے باوجود اس پر صدقے قربان اس کے چچا اور خالائیں سبھی باعزت ہستیاں ہیں۔ الہی جس طرح تو اور لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اسی طرح اس کو بھی ترقی عطا فرما۔ کبھی یوں نغمہ سرا ہوتی، یا رب میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طویل زندگی دے، یہاں تک کہ میں اس کو جوان ہوتے دیکھوں اور پھر سردار بنتے دیکھوں۔ اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل کر اور اس کو ایسی عزت بخش جو ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے۔ خدا کی شان حلیمہ اور شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب دعائیں مستجاب ہوئیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ تمام آرزویں پوری ہوتی دیکھیں جو ان کے دل میں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مچلا کرتی تھیں۔ بچپن کا دور کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، مگر جس کے کندھوں پر دو جہاں کا بوجھ پڑنے والا تھا اس کو ابتدا سے ہی لہو و لعب سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب وہ کھیل کود کے قابل ہوا تو اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے چلا تو جاتا تھا مگر خود کسی کھیل میں شریک نہ ہوتا۔ بھائی کو دوسرے بچوں سے کھیلتے ہوئے دیکھتا رہتا، کبھی اس کو منع کیا کرتا تھا، اسے سمجھایا کرتا تھا ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ نیاز معصومانہ، اس ہستی کو کھیل تماشے اور لہو و لعب سے دلچسپی ہو بھی کیسے سکتی تھی جس کے احساس کا یہ عالم تھا کہ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے سنا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ یوں مصروف راز و نیاز تھا، پاک ہے آنکھیں سو گئیں مگر رحمان کو نہ اونگ چھو سکتی ہے نہ نیند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدin۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔